اور شاید یہی وجہ تھی کہ انسان سب سے زیادہ محبوب ٹھہرا، کیونکہ اس نے اس امانت کو قبول کیا جو سب نے ٹھکرا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ وقت اس لمحے پر رک گیا تھا، نہ زمین تھی، نہ انسان، نہ کوئی آواز، صرف خالق تھا اور اس کا حکم جو پوری کائنات میں گونجنے والا تھا۔ پھر ایک اعلان ہوا، ایسا اعلان جس سے آسمان لرز گئے، پہاڑ کانپ اٹھے اور زمین کی گہرائیاں خاموش ہو گئیں۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، اور سب نے کہا، اے رب، یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم تیری حمد کرتے ہیں مگر یہ ذمہ داری ہماری طاقت سے باہر ہے۔ پھر ایک مخلوق نے قدم بڑھایا، کمزور، نازک، اور کہا، میں اٹھاؤں گا یہ امانت، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ انسان تھا، وہ ہم تھے۔ لیکن یہ امانت تھی کیا؟ کیا یہ صرف نماز تھی، روزہ، یا کوئی خفیہ راز؟ مفسرین نے اس پر گہرے غور کیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یہ امانت وہ تمام احکامات الہی ہیں، عبادات، سچائی، انصاف، دیانت، ہر وہ فرض جو انسان پر لازم کیا گیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، یہ امانت ہے اختیار، آزادی ارادہ۔ انسان کو وہ قوت دی گئی جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی، چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو گناہ۔ فخر الدین رازی نے فرمایا، یہ امانت عقل ہے جو انسان کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ انسان نے امانت قبول کی اور یوں وہ سب مخلوقات سے الگ ہو گیا۔ فرشتے جنہیں گناہ کی طاقت نہیں، پہاڑ جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور آسمان جو کبھی نافرمان نہیں ہوتے، سب نے انکار کیا، مگر انسان نے کہا، میں اٹھاؤں گا یہ ذمہ داری۔ اللہ نے فرمایا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بوجھ کتنا بھاری ہے۔ اس نے محبت میں ہاں کہہ دی۔ یہ مذمت نہیں بلکہ حقیقت حال ہے۔ انسان نادان تھا، اس نے ذمہ داری کی بھاریت کو نہیں جانا، مگر اللہ نے اسے ہدایت دی تاکہ وہ اس امانت کو نبھائے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ انسان سب سے زیادہ محبوب ٹھہرا، کیونکہ اس نے اس امانت کو قبول کیا جو سب نے ٹھکرا دی۔ انسان میں الہی روح کا لمس رکھا گیا، یعنی احساس، رحم، عقل، اختیار، محبت۔ فرشتے معصوم ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، مگر انسان جب نافرمانی کے بعد توبہ کرتا ہے، جب وہ گناہ میں ڈوب کر بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تب وہ اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہی تو انسان کی خاصیت ہے، وہ گرتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں، وہ کمزور ہے مگر مایوس نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آج کا انسان، کیا وہ اس امانت کو یاد رکھتا ہے؟ جھوٹ، ظلم، وعدہ خلافی، دھوکہ، یہ سب اسی امانت کی خیانت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے عمل کو امانت سمجھے، وہی کامیاب ہے۔ یہ امانت صرف عبادت نہیں
ये किरदार है, इंसाफ है, मोहब्बत है। कायनात ने इनकार किया, पहाड़ झुक गए, जमीन खामोश हो गई, और तुमने कहा मैं कबूल करता हूं। अल्लाह ने तुम्हें चुना, जमीनों आसमान के इनकार के बाद तुम्हें ये इज्जत दी। तो अब बताओ, क्या तुम अपनी अमानत निभा रहे हो? और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अगर हमारी बातों में कोई कमी, कोई कोताही रह गई हो, तो वो सिर्फ हमारी समझ की हद तक है। हम इंसान हैं, बस इतना ही जान पाए जितना उसने चाहा। जो समझ आई मोहब्बत से आगे पहुंचा दी। अल्लाह हमें अमानत को समझने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।